الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ آج ہمارے سیشن کا اس کورس کا آخری سبق ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کورس کو اور اس علم کو ہمارے لیے نافع بنا اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس پیغام کو، اس علم کو آگے پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کے مطابق احتیاط کریں۔ جانور خریدتے وقت قربانی کے معاملات میں ہم احتیاط سے کام لیں۔ تو کچھ مسائل مختصر باقی رہ گئے تھے، وہ آخری سبق میں آج بیان کرنے ہیں۔ مسئلہ نمبر 10، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتی، یعنی کہ قربانی کو ذبح کرنے کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنی قربانی کو، یعنی اگر وہ اتنا اس کے اندر طاقت ہے اور اتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، خوف نہیں ہے، کیونکہ خواتین دل کی کمزور ہوتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، لیکن ایک عورت سمجھتی ہے کہ وہ اتنی قدرت رکھتی ہے تو وہ جانور خود ذبح کر سکتی ہے۔ عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ یعنی کہ یہ مردوں کے ساتھ امر خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت پردے کی حالت میں یا گھر کے اندر اپنا جانور ذبح کرنا چاہے، جو طریقہ ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر تکبیر کے ساتھ ذبح کر سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11 کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جب اللہ کا نام لیتے ہیں اس کے ساتھ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بسم اللہ بھی پڑھتا ہے ساتھ اللہ اکبر کی تکبیر بھی پڑھتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی بسم اللہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کا جانور ذبح ہو جائے گا، اس کی قربانی پوری ہو جائے گی۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اب جانور کی کیٹیگری، یعنی کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو بعض لوگ معاونین ہوتے ہیں اور بعض لوگ چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو چھری چلانے والے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی معاونین ہیں جو چھری چلا رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب بسم اللہ پڑھیں۔ ان سب کے لیے، یعنی کہ ان سب کے لیے چھری چلانا ضروری ہے۔ جو چھری چلا رہے ہیں ان سب کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگوں نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اس طرح معاونین ہیں، چھری چلانے والے نہیں ہیں، تو ان کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو چھری کے کاموں میں لگے ہوئے، پہلے ایک چھری چلا رہا ہے پھر دوسری چلا رہا ہے، تو سارے کے سارے بسم اللہ پڑھیں ضرور۔ جو چھری چلا رہے ہیں ان کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی چھری نہیں چلاتا ذبح کرتے، چھری نہیں یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتا چھری چلاتے وقت، تو قربانی درست نہیں ہوگی، وہ حلال نہیں ہوگا۔ بعض جگہ پر، بعض علاقوں میں، مسئلہ نمبر 14 ہے کہ بعض علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ کسائی ہے، نائی، دھوبی، بھنگی وغیرہ یہ لوگ کام کرتے ہیں آ کر کچھ اجرت کے طور پر، حق الخدمت، یعنی ہم نے خدمت کی ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں گوشت دو۔ بھئی خدمت کے حق سے آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ دو، یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہم نے اتنا کام کیا ہے، اس کا جو صلہ ہمیں گوشت کی صورت میں دو۔ تو ایسے یعنی اجرت کے طور پر اور خدمت کے جو صلہ ہے اس کے طور پر دینا گوشت کا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ گوشت دیتے ہیں، جتنا گوشت دیں گے اس کے بقدر آپ کو قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں ویسے اگر آپ مدد کے طور پر کسی کو گوشت دیتے ہیں، کوئی اس کو مبادلہ یا معاوضہ کے طور پر نہیں دیتے، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 16 کہ آپ کسی غیر مسلم کو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یعنی کیونکہ غیر مسلم ہے، اسلام، ہندو، کوئی بھی غیر مسلم ہے، اس کو ویسے گوشت دے سکتے ہیں قربانی کا، ویسے ہی یعنی مدد کی نیت سے، یا ویسے ہی آپ اس کو گوشت شیئر کر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کے معاوضے کے طور پر نہیں، یعنی کہ کوئی وہ کام کر رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے،
اس کا معاوضہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہی آپ اصولی طور پر اگر کوئی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، کوئی کرسچن ہے، کسی اور مذہب کا ہے، تو آپ اس کے گھر گوشت بھجوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مسلمان کو دینا زیادہ افضل اور ثواب کا کام ہے. مسلمان کو دینا زیادہ افضل ہے اور زیادہ ثواب کا کام ہے، اس لیے مسلمانوں کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن آپ کے آس پڑوس میں اگر کوئی ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 17 ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے، اس کا کیونکہ 3 حصے بنائے جاتے ہیں، ایک حصہ غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے اتنے سارے رشتہ دار ہیں اور سارے کے سارے غریب ہیں، تو پھر آپ جو ہیں 2 حصے اپنے اقربا میں تقسیم کر دیں. یعنی اگر آپ کا قبیلہ اپنا خود اتنا غریب ہے، یعنی 3 کیٹیگریز بناتے ہیں نا پورے گوشت کی، یعنی ایک آپ اپنے لیے رکھتے ہیں اور 2 تقسیم کرتے ہیں. تو 2 میں سے ایک اقربا کے لیے ہوتا ہے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے. تو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ساری کیٹیگری رشتہ داروں کی غریب ہی ہے، تو پھر آپ وہ سارا گوشت بھی اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسٹور کر کے رکھنا اور اس کو زیادہ دنوں تک کھانا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. مسئلہ نمبر 18 آخری مسئلہ، تو یہ بے بنیاد بات ہے، غلط بات ہے. پہلے دور میں بھی اسٹور کیا جاتا تھا ایک الگ طریقے سے، وہ ایک پروسیس ہوتا تھا اور اس کو عرصے تک کھایا جاتا تھا. تو اگر کوئی ڈی فریزر میں رکھ رہا ہے تو اس کو لان تان نہیں کرنا چاہیے. بھائی اس کا گوشت ہے، اس کی مرضی، اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے، وہ 1 سال تک کھائے یا 1.5 سال تک کھائے، اس کی مرضی. جب تک طبی طور پر گوشت کے اندر کوئی اس طرح کے زہریلے مواد نہ آ جائیں، اس وقت تک بندہ کھا سکتا ہے گوشت. اگر کوئی ایسا سیٹ اپ ہے اسٹور کرنے کا، اس کا گوشت ہے، اس کی ملکیت ہے. تقسیم یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا ڈی فریزر میں رکھ دیں. تقسیم کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ سب اس کا ہے، وہ اس کو سال بھر چلائے یا 1.5 سال چلائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو وہ کھا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں.